بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پارٹ 2 کا جدید ادب، جو پہلی کتاب ہے محمود نظامی کا نظرنامہ۔ 2 سوالات آتے ہیں جس میں سے ایک سوال حل کرنا ہوتا ہے، یہ لاسٹ والا کوسچن ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعارف پہلے دیکھ لیتے ہیں محمود نظامی کا۔ تعارف میں آتا ہے محمود نظامی 1911 میں لاہور میں پیدا ہوئے اور اپنے نانا نظام الدین بیگ کے گوش میں پرورش پائی اور اس نسبت سے اپنے نام کے ساتھ نظامی لگایا۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ کو بچپن سے خواجہ حسن نظامی سے بہت عقیدت تھی اور ایک بار آپ اپنے والد کے ساتھ خواجہ حسن کے حضور پیش ہوئے تو خواجہ نظامی آپ کی عقیدت اور محبت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور آپ کو کتابیں بھی دی اور کہا بیٹا آج سے آپ نظامی ہو۔ میٹرک کے بعد لاہور اسلامیہ کالج سے BA کیا۔ 1940 میں آل انڈیا ریڈیو لاہور میں ملازم ہو گئے اور تقسیم ہند کے بعد ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئے۔ مطلب کہ جو تقسیم ہند سے پہلے آپ کی پوسٹ تھی 1940 میں آل انڈیا ریڈیو لاہور میں، تو آپ کو بعد میں بھی پاکستان میں ریڈیو پاکستان سے وابستہ کر دیا گیا۔ ادب اور انگریزی زبان میں ماہر تھے۔ محمود نظامی کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ آپ کا مشاہدہ گہرا اور اسلوب عمدہ ہوتا۔ آگے دیکھ لیتے ہیں محمود نظامی کے جو نظرنامے میں پوائنٹس ہیں وہ، اور پھر نظرنامے کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ نظرنامہ محمود نظامی۔ نظرنامہ سب سے پہلے پوائنٹ ہے، پھر نظرنامہ کا ادبی مقام، محمود نظامی کا اسلوب نگارش، فلیش بیک، منظر کشی، دلچسپ واقعات، جزیات نگاری، شگفتگی، جدت۔ نظرنامے میں سب سے پہلے آتا ہے محمود نظامی نے اردو ادب کا پہلا جدید سفرنامہ نظرنامہ کے نام سے لکھا۔ اس کے علاوہ تشریح تکنیک پر عبور حاصل تھا۔ کئی ڈرامے بھی لکھے اور نشر بھی کیے۔ ریڈیو پاکستان سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا شمار اردو کی بیانیہ اصناف میں ہوتا ہے اور اس میں سفرنامہ نگار اپنے تخیل کی آمیزش سے رنگینی بھر دیتا ہے اور جدید سفرنامہ میں جو خالق ہے اپنا فلسفہ حیات شامل کرتا ہے اور اس سفرنامہ کی ادبی اور تخلیقی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن یہ کتابی صورت میں آنے سے پہلے یہ سفرنامہ قیوم نظر کا جو ادبی رسالہ تھا، فنی تحریریں اس میں قسط وار شائع ہوا تھا۔ مطلب کہ یہ ایک ہی بار نظرنامہ شائع نہیں ہوا، پہلے یہ قیوم نظر کا جو ادبی رسالہ تھا اس میں تھوڑی تھوڑی اس کی تحریر ملتی تھی، اس کے بعد اس میں قسط وار شائع ہوا تھا اور ایک ہی بار میں یہ سفرنامہ نہیں لکھا گیا، اس لیے اس میں وحدت تحصر کی کمی ہے۔ اس سفرنامہ میں قدیم اور جدید کا امتیاز ہے، فرق ہے، اس لیے اس میں تاریخ کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ اور اس جدید سفرنامے کی طرح سیاحت، مشاہدات اور فلسفہ حیات بھی اس میں شامل ہیں۔ آگے ہم تھوڑی سی سفرنامہ کی روایت دیکھ لیتے ہیں، پھر نظرنامہ کا ادبی مقام، جس طرح پوائنٹس دیے گئے تھے اسی طرح ہم اس کو تفصیل سے بیان کرتے جائیں گے۔ تو یہ نثر کے لحاظ سے ہے۔ سفرنامہ کی روایت۔ دراصل اردو میں سب سے پہلا سفرنامہ یوسف حسین کمبل پوش کا ہے، جو عجائبات فرانک کے نام سے پہلی بار 1846 میں شائع ہوا اور پھر 1969 میں منظر عام پر آیا۔ اس میں انہوں نے انگلینڈ اور یورپ کے دورے کے تاثرات قلم بند کیے۔ مولانا مسیح الدین نے بھی سفرنامہ سفر اودھ کے نام سے لکھا اور پھر سر سید احمد خان نے لندن کے دورے کے دوران مسافر ان لندن لکھا، جس میں یورپی تہذیب و ثقافت کی تفصیلات درج ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد محمود نظامی کے نظرنامے میں بطور سیاح بھی نظریات موجود ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارا نثر کے حوالے سے نظرنامہ کا ادبی مقام۔ قیام پاکستان کے بعد محمود نظامی کے نظرنامہ میں جو مشاہدات تھے بہت زیادہ مسحور کن تھے اور نظرنامہ نے سفرناموں کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اور محمود نظامی نے بطور مسافر اپنے تاثرات قلم بند نہیں کیے بلکہ بطور سیاح اپنے مشاہدات قلم بند کیے۔ اور یہ اردو ادب کا پہلا سفرنامہ ہے جس میں نہ صرف جدید سفرنامہ کی بنیاد رکھی بلکہ ایسا انداز تحریر بھی ایجاد کیا جس میں سفرناموں کا رجحان ہی بدل ڈالا، اور قاری کو اپنے ساتھ مسحور کرنے کی بھی انہوں نے بہت کوشش کی۔ آگے ہے کہ اس سفرنامے کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ مصنف جو کچھ لکھتا ہے وہ قاری کو دکھانے کے علاوہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے لکھتا ہے۔ آگے ہے بقول محمود کا مشاہدہ، خود لکھتے ہیں۔ اس سفر کے دوران میں
اس سفر کے دوران میں انسان زیادہ مقامات کو زیادہ سہولت اور تفصیل سے دیکھ سکتا ہے۔ میں لندن میں تھا تو باران کے باوجود گھنٹوں پیدل چلتا۔ نیو یارک میں بھی میں روزانہ برف بارش، ژالہ باری اور تیز ہواؤں کے باوجود اس کے بازاروں اور سڑکوں پر دلچسپی کی چیزوں کو دیکھتا، دور دور تک نکل جاتا۔ یہ ان کی اپنی لائنز ہیں جو انہوں نے خود لکھی تھی، خود کہا تھا۔ اب مختلف ویسے وہ نظرنامہ میں آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں جو کہ ماضی میں گزر چکا ہے۔ یہ 5 ملکوں کے بارے میں ہے: مصر، روم اور لندن، پیرس، قاہرہ کے بارے میں ہے یہ سارا کچھ۔ تو وہ اپنے آنکھوں دیکھا جو حال ہے وہ مطلب کہ جدید دور میں بھی ایسے نظرنامہ لکھا کہ قاری کو پچھلی دنیا میں، ماضی میں لے جاتا ہے۔ بقول محمود کا مشاہدہ خود لکھتے ہیں، یہ انہوں نے بیان نہیں کیا بلکہ یہ انہوں نے جس طرح خود کو معمول کے مطابق ڈھالا اسی طرح انہوں نے لکھا، لیکن جو باقی نظرنامہ ہے وہ سارا انہوں نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے۔ اب مختلف مصنفین نے نظرنامہ کو اردو کا پہلا سفر نامہ قرار دیا، کیونکہ نہ صرف شہروں بلکہ ملکی تمدنوں کا جو خارجی سطح پر اس کی آب و ہوا کا جائزہ پیش کرتے ہیں، بلکہ جہاں بھی سیر کرتے ہیں وہاں قاری کو اپنے ساتھ لیے گھومتے رہتے ہیں۔ مطلب کہ جہاں وہ خود جاتے ہیں قاری کو بھی اپنے مائنڈ میں رکھ کر ساتھ لیے گھومتے ہیں۔ جیسا کہ اہرام مصر میں جو کچھ دیکھا اور اس کے متعلق لکھا، اپنے تخیل میں قاری کو بھی ساتھ ہی رکھا۔ جب فرعون نے مینار کبیر کا حکم دیا کہ تعمیر کیا جائے تو ہزاروں مزدوروں نے دن رات محنت کر کے 20 سال میں اس کو مکمل کیا، اور جب بازار مصر کی بات کریں تو ہمیں مزدوروں کی بے بسی کا شور صاف سنائی دیتا ہے، اور محمود نظامی ایک ہی جھلک میں اپنے قاری کو 6000 سال پہلے کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ مطلب کہ وہاں پر مزدوروں کے ساتھ جو ناانصافی کی گئی، ان کو محنت پر اکسایا گیا، ان کو مارا گیا، وہ سارا کچھ بیان کر دیتے ہیں ایک ہی جھلک میں۔ اور پھر میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام انسان جو 6000 سال قبل اس عمارت کی تعمیر کر رہے تھے، زندہ اور حرکت کرتے نظر آنے لگے۔ مطلب کہ قاری جو ہے وہ پڑھتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ اس دنیا میں چلا گیا ہے جدھر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ غربت، بھوک، محنت و مشقت کے مارے ہوئے سیاہ فام ننگ دڑنگ مزدوروں اور غلاموں کی 20 لمبی قطاریں تھیں جو آگ برسانے والے سورج کی تپتی ہوئی شعاعوں کے نیچے تپتی ہوئی ریت پر پسینے میں شرابور، تھکن سے چور، زخموں سے نڈھال، سنگ خارا کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو رسیوں اور زنجیروں کی مدد سے کپ کپائے ہوئے دانتوں اور مشقت سے پھولی ہوئی رگوں کے ساتھ نیل کے کنارے سے صحرا کی جانب گھسیٹ رہے تھے۔ ان کے سر پر جلاد کی طرح کے نگران ہاتھوں میں درے اور چابکیاں لیے کھڑے تھے، مطلب کہ ہتھیار لیے کھڑے تھے، اور ان کے کوڑوں کی ضربوں سے کمزور اور ضعیف آدمی جو ناتواں آدمی تھے وہ زخمی ہو کر گر رہے تھے اور دوبارہ اٹھنے کی کوشش میں دم توڑ رہے تھے۔ مطلب کہ ان میں جان نہیں تھی، وہ دوبارہ اٹھنے کی کوشش تو کر رہے تھے لیکن گر جاتے تو دم توڑ دیتے۔ قاہرہ کی خیالی تصویر کشی کرتے ہوئے پھر میرے تصور میں قاہرہ کی عجیب و غریب خیالی تصویریں گھومنے لگی جو میں کتابوں سے پڑھی تھی یا بزرگوں سے سنی تھی۔ آگے محمود نظامی کا اسلوب نگارش ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمود نظامی کا اسلوب افسانوی ہے، لیکن وہ تاریخی حقائق سے نظریں چرا کر صرف افسانوی فضا میں اڑان نہیں بھرتے بلکہ تاریخی واقعات کی سچائی بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کے سفر نامہ کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ادیب کے خارج اور داخل کا سفر نامہ ہے۔ فلیش بیک ہے اگلا پوائنٹ۔ محمود نظامی نے ریڈیو پاکستان میں جو ڈرامے پیش کیے، اس میں ایک اصطلاح ہے فلیش بیک۔ جس طرح ڈرامہ نگار جدید دور سے سامعین کو ایک دم پچھلے دور میں لے جاتا ہے اور پرانے زمانے کا اس نے جو کچھ دکھانا ہوتا ہے وہ اپنی آواز کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ جو بولی بصری ماضی کی داستانیں ہیں اس کو جدت کے ساتھ دہرا کر قارئین کو سبق آموز درس دیتا ہے۔ وہ اپنی قوت متخیل سے دیکھتے ہوئے ہمیں فرعون کے دور میں لے جاتے ہیں جب مزدوروں کو کوڑے مار کر اکسایا جاتا ہے کہ اپنا تن من دھن قربان کر دیا جائے۔ مزدوروں کو جب وہ کام نہیں کرتے تھے تو ان کو کوڑے مارے جاتے تھے اور ان کو اکسایا جاتا تھا کہ دل اور جان سے کام کریں، اپنا تن من دھن قربان کر دیں۔ اگلا پوائنٹ منظر کشی ہے۔
منظر کشی میں محمود نظامی منظر کشی میں ایک مرثیہ نگار اور منظر نگار کے طور پر نظرنامہ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ نظرنامہ اس طرح کے واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ قاری کی دلچسپی کے لیے کافی مواد موجود ہے کیونکہ اس میں نہ صرف شہروں ملکوں کے بارے میں معلومات پہنچائی گئی ہے بلکہ وہاں کی تہذیب و تمدن کے بارے میں کافی دلچسپ معلومات موجود ہیں۔ جو لوگ گھر بیٹھ کر اٹلی، نیو یارک، قاہرہ، وینس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے کافی زیادہ مواد موجود ہے۔ لکھتے ہیں کہ وہ خود اب لکھتے ہیں سامنے کی طرف سے دریا کے درمیان ایک جزیرہ ہے۔ گائیڈ نے بتایا کہ یہ روزہ ہے۔ یہ رونگ ہے، غلط لکھا گیا تھا، سوری۔ گائیڈ نے بتایا یہ روزہ ہے۔ اس میں جو مسجد ہے وہ تاریخی حیثیت کی حامل ہے۔ اس کا تعلق عہد خلافت راشدہ کے عہد زرعی سے ہے۔ اس مسجد کے قریب وہ چکور کنواں ہے جسے مقیاس الفیل لکھتے ہیں۔ اس کا نام مطلب کہ مقیاس الفیل۔ اس کے ذریعے آج بھی صدیوں کی طرح نیل کے طغیانوں کا اندازہ کرنے کے لیے دریا کے پانی کی اونچائی کو ماپا جاتا ہے۔ یہی وہ جزیرہ ہے جہاں فرعون امیہ ثانی کی ملکہ آسیہ نے صبح کے وقت دھندلکے میں صندوقچہ دیکھا جس میں شیرخوار نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے اطمینان سے لیٹے نیل کی موجوں میں جھولا جھولتے بہے چلے جا رہے تھے۔ اگلا پوائنٹ جزیات نگاری ہے۔ جزیات نگاری کسی سفرنامہ کی ادبی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ نظرنامہ کی جزیات نگاری کی روشنی میں تصویر کا ہر رخ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جس شہر میں جاتے ہیں وہاں کی اشیاء، خوردنوش، تہذیب و تمدن، لباس سبھی کو موضوع بحث بناتے ہیں۔ جب یہ فلیش بیک نے ذریعہ زمانہ قدیم میں جاتے ہیں فلیش بیک کے ذریعے ادھر نہیں لکھا ہوا ہے۔ جب یہ فلیش بیک کے ذریعے زمانہ قدیم میں جاتے ہیں تو اس کی تصویر کشی ایسی کرتے ہیں کہ یہ مکمل تصویر نظر آتی ہے۔ آگے ہے مصر کے بازار کا تصور شگفتگی میں۔ محمود نظامی کے اسلوب نگارش میں شگفتگی ہے۔ وہ ہر بات سنجیدگی سے کرتے ہیں۔ اس پس منظر کے اوپر فرعون رامسیس ثانی کا پرشکوہ محل تھا جس کی سخت دیواریں اور ان کے ساتھ رود نیل کی آہستہ خرام موجیں اٹکلیاں کر کے سب کی توجہ کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ جو اس سہانے منظر میں کنیزوں اور خواصوں کے ساتھ محل کی بالائی منزل کے ایک دریچے سے اپنے معمول کے مطابق طلوع صبح کا تماشا کر رہے تھے۔ یہ سب ملکہ آسیہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ وہ مظاہر روح پرور نظارے کی دید میں کھوئی ہوئی تھی لیکن در پردہ وہ اس بات سے سخت پریشان تھی کہ پچھلے دنوں ان کے شوہر فرعون نے ان کو خوفناک خواب سنایا جس کی تعبیر یہ دی گئی تھی کہ اس کی حکومت کی بربادی بنی اسرائیل کی قوم تھی مقہور قوم کے ایک لڑکے کے ہاتھوں ہوگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ قتل و خون کب تک جاری رہے گا۔ اسرائیلی کوئی لڑکا پیدا ہوتا اسے ختم کر دیا جاتا۔ ابھی وہ اسی خیال میں گم تھی کہ ایک کنیزہ کی چیخ نے اسے پریشان کر دیا جس میں حیرت کی گہری جھلک تھی۔ ملکہ اپنے خیالات سے چونکی اور اس نے دریا کی طرف دیکھا کہ ایک صندوقچہ بہاؤ کے ساتھ محل کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آسیہ نے اپنی کنیزوں کو اشارہ کیا کہ صندوقچہ اوپر لے آؤ۔ جب اسے کھولا گیا تو بہت خوبصورت بچہ منہ میں انگوٹھا لیے روشن چمکدار آنکھوں والا اطمینان سے لیٹا تھا۔ بچے کو دیکھ کر ملکہ کا دل خوش ہو گیا۔ وہ بچے کو گود میں لیے محبت اور پیار کی نظروں سے دیکھ رہی تھی تو ایک کنیز نے کہا کہ بچہ اسرائیلی لگتا ہے، کہیں یہی ہمارے مالک کے خواب کی تعبیر نہ ہو۔ لاسٹ پوائنٹ ہے آگے جدت۔ محمود نظامی کو سفرنامے میں نئے اسلوب اور نئے لہجے متعارف کروانے کا شرف حاصل ہے۔ محمود بیک جنبش قلم کاری کو قدیم مناظر سے نکال کر جدید دنیا میں لے آتے ہیں اور جدید سے ماضی کا کچھ دکھانا ہو تو فلیش بیک سے ماضی میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کو نثر کے بارے میں ساری نظرنامے کی جو تھی تفصیل وہ بتا دی گئی ہے۔ یہ آپ کو بہت آسان لفظوں میں بتائی گئی ہے
تو آپ یاد کر سکتے ہیں، دوسروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔